वालेकुम, अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि PDM जो ये कह रहे हैं कि PDM अपने टारगेट अचीव करने में नाकाम हो गई है या फेल हो गई है अपने हिकमत अमली में, तो हम उनको सही वक्त पर जवाब देंगे जनाब, और सही वक्त पर वो तुरप का पत्ता इस्तेमाल करेंगे जिससे हम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। बड़े वसूख तरीके से वो हमेशा से ये कहती आ रही हैं कि अब इस हुकूमत के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और अब इस हुकूमत को घर जाना ही होगा। अच्छा, वो तुरुप का पत्ता है क्या उनके पास और जिस पे वो हुकूमत को गिराने की बात कर रही हैं, ये मैं अपनी वीडियो में आपके साथ आगे चल के डिस्कस करूँगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि हम आइन और कानून पर जो है वो अमल करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे और उनको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए जो है वो उनको घर भेजेंगे। हालांकि मेरा ख्याल से चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी की अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई है, वो अपोजिशन के लिए कि मुँह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ रह चुका है। वो बहुत बड़ी नाकामी के बाद ये दोबारा से कोई सियासी एडवेंचर करने जा रहे हैं तो कि किस बेस पे करने जा रहे हैं, करने जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी मैं आपसे अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि ये लोग क्या अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के अगेंस्ट लाई जा भी सकती है या नहीं, और अगर लाई जा सकती है तो किस बेस पे लाई जा सकती है। इसके अलावा अपोजिशन के पास इस वक्त वो कौन से तुरुप के पत्ते हैं जिस पर वो हुकूमत का तख्ता पलट सकती है, इस पर भी मैं अपनी वीडियो में आपके साथ बात करूंगी कि जो नए स्कैंडल्स हैं वो किस तरीके से हुकूमत के लिए जो है वो चैलेंज बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लाना आसिफ अली जरदारी का आइडिया है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। वो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के बयानी के साथ चलकर उनको सिलेक्टेड कहकर मतलब इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली जाए, तो बजाय इसके अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। लेकिन नून लीग अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो पे नहीं जाती है। वो कहती है कि ये एक तरह का वो मिस एडवेंचर हो जाएगा और हम नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक सो उन्होंने सेनेट जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अदम एतमाद की तहरीक के नाकाम होने से काफ़ी कुछ सीख लिया है। सो वो तो इस तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इसी पे बात करती है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों बात करती है, वो इसलिए शायद बात करती है कि पीपल्स पार्टी जो है बेसिकली इस हुकूमत को जो फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर मौजूद है, इसको हटाना चाहती ही नहीं है। और इसलिए वो चाह रही है कि इसको सिर्फ टाइम गेन लिया जाए और PDM का हिस्सा भी बना जाए। सो अपना सिंध हुकूमत को भी इंजॉय किया जाए और आने वाले इलेक्शन के लिए भी तैयारी की जाए। सो जस्ट ये जो बयानात हैं ये एक टाइम गेनिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक अगर आप ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं, और नहीं ला सकते तो कैसे नहीं ला सकते, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती है। तो यहाँ तो ये दोनों डिवाइड है, तो वो नहीं उसमें हैं। उनको लगता है कि ये मिस एडवेंचर हो जाएगा। उनका कहना ये है क्योंकि वहाँ पे भी शहबाज शरीफ हों या नवाज़ शरीफ हों, बड़े जान-दीदा और जो है वो मंझे में सियासतदान हैं, उनको ये लगता है कि वफाक और दो सूबों में चूँकि PTI की हुकूमत मौजूद है ऑलरेडी, तो तहरीक अदम एतमाद पेश करना मिस एडवेंचर ही होगा। इसके अलावा जनाब हमें अच्छी तरीके से याद है कि अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाती है, नून लीग का ये कहना है कि वो लाने की सूरत में वो इमरान खान को मज़ीद मजबूत कर देंगे और ख़ुद को कमज़ोर कर देंगे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पैगाम रसानी के ज़रिए नहीं सिर्फ लाई जा सकती, उसके लिए ज़मीनी हक़ाइक़ का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो नवाज़ शरीफ के या पीपल्स पार्टी के या ओवरऑल अपोजिशन के फेवर में कोई ख़ास नज़र नहीं आते हैं। सब के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, सब कहीं ना कहीं गिल्टी हैं ख़ुद अपने अंदर। तो वो इमरान खान को किस महाज पर पछाड़ेंगे, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ कि अदम एतमाद की तहरीक का जो दूसरा फैक्टर है वो जो है वो ये है कि इत्तेहादी जमातें, जी हाँ, जब तक इत्तेहादी जमातें इमरान खान के साथ मौजूद हैं तब तक भी इमरान खान को के ख़िलाफ़ जो है का मुआवजा आप नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है मैंगल साहब की वो हुकूमत से अलग हो गई, इसने एक हुकूमत को धचका भी पहुँचाया। अपोजिशन कोशिश कर रही है कि बाकियों को भी किसी तरीके से वो अलग करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अपोजिशन के पास एक यही हथियार है कि वो इस्तेमाल करें इमरान खान के अगेंस्ट। लेकिन अभी भी मुस्लिम लीग काफ
MQM, JDA, GPA کی حمایت PTI کو حاصل ہے، اور یہ ابھی بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پارٹیاں جو ہیں عمران خان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت عمران خان کو 180 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا اگر پڑ جائے عمران خان صاحب کو تو وہ بہت آسانی سے 172 ارکان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بات اپوزیشن بہت اچھے سے جانتی ہے، خاص کر مسلم لیگ نون کو بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ اس کے باوجود بلاول بھٹو کا اور زرداری کا عدم اعتماد کی تحریک لانے کا بات کرنا وہ صرف ایسا ہی ہے کہ جسٹ ٹو گین دا ٹائم اور کل دا ٹائم، اور PDM کی آپ اتحاد پہ صرف رہیں اور اس کو صرف انجوائے کریں، ادروائز آپ پیپلز پارٹی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جناب عمران خان کی حکومت کو گرانے کا اور اس کو گھر بھیجنے کا، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے، جبکہ ان کے پاس بہت بڑی اگزامپل ہے کہ وہ اپوزیشن کے ارکان ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے میں ناکام ہو چکی ہے اپوزیشن، وہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو یہ ایک سیاسی دھوکہ ہے عدم اعتماد کی تحریک کا۔ سینٹ صادق سنجرانی کو جو ہے وہ 45 ووٹ ملے تھے، جبکہ PTI اور اتحادیوں کے پاس سینٹ میں صرف 35 نشستیں تھیں، تو یہ 14 سینیٹرز نے اپنی ہی جماعتوں کے اگینسٹ جا کر جو ہے وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو جو ہے وہ ووٹ دیا تھا، اور اس وقت دونوں پارٹیز نے کہا تھا کہ جنہوں نے بھی ہماری پیٹھ کے پیچھے یہ کھرا گھونپا ہے ان سینیٹرز کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ اور وہ، اور حکومت نے وسائل استعمال کیے ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور ہم سے دھوکہ دہی کی گئی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خفیہ بیلٹنگ میں آپ کبھی بھی ان کو بے نقاب نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ ہو سکتے ہیں۔ آپ قیاس رائیاں ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں سکتا۔ تو اب میں بات یہاں پہ وہ ان ترب کے پتوں کی کرنے جا رہی ہوں کہ وہ ترب کے پتے کون سے ہیں جو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ حکومت کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس سکتے ہیں، اور اپوزیشن ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کا تختہ دھڑن کر سکتی ہے۔ تو ان ترب کے پتوں میں سب سے پہلے جی فارن فنڈنگ کا کیس ہے۔ جی اس کے ساتھ اپوزیشن نے اپنی ساری امیدیں باندھ لی ہیں کہ عمران خان اور PTI حکومت کے اگینسٹ جو یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے یہ ان کو جو ہے شاید ان کی نیا کو پار لگا دے گا اور حکومت کی نیا کو ڈبو دے گا، اسی لیے وہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا اور احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو فارن فنڈنگ کے کیس میں کا جو سینیریو ہے وہ سینیریو یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے جو فائنڈنگز ہیں وہ بالکل عیاں کر دے، اس میں کرنے کو اس کو گو ہیڈ دے چکا ہے عمران خان صاحب، لیکن اس کے باوجود 6 سال سے الیکشن کمیشن اس پہ کوئی کام نہیں کر سکا۔ تو جب تک آپ کے ملک میں الیکشن کمیشن اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے جناب، اتنا با اختیار، اتنا غیر سیاسی وہ کسی دور میں بھی نہیں رہا، تو اس دور میں وہ کیا اکھاڑ لے گا عمران خان صاحب کا؟ تو وہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتا، اور آپ کی بھی امیدیں اس بر لاتی بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ میں یہ ضرور انڈورس کروں گی کہ اگر PTI حکومت نے بھی جو فارن فنڈنگ کیس ایکچولی ہے کیا، فارن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ PTI کے اکاؤنٹس میں الیکشن کے زمانے میں جو پیسہ باہر سے اوورسیز نے بھیجا وہ پیسہ کہاں استعمال ہوا، کیسے استعمال ہوا، اس کی منی ٹریل کیا ہے، اور وہ پرووائڈ کرنے میں کہہ رہے ہیں کہ PTI جو ہے وہ گلٹی ہے، نہیں کر پا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی اس کے ثبوت اکٹھے کر ابھی تک سامنے لانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے تو اپوزیشن کو لگتا ہے کہ اس کی جو لوپ ہولز ہیں ان کا وہ فائدہ اٹھا کے، یعنی حکومت کی ان کمزوریوں کو فائدہ اٹھا کر وہ اس کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں، اور اب تک کی جو PDM کی ناکامی ہے اس کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ یہ ہے جناب وہ طرف کا پتہ جس کی مریم نواز جو ہے وہ اس پہ کہہ رہی ہیں، اس کے بلبوتے پہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ تو لیکن اس طرف کے پتے میں تو جان نہیں ہے جناب، اس لیے جان نہیں ہے کیونکہ آپ کے ملک میں کوئی ادارہ اتنا با اختیار، اتنا باصلاحیت، اتنا غیر سیاسی ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کا احتساب کر سکے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، یا وہ زرداری ہوں، کسی بھی زمانے میں آپ نے نہیں ہونے دیا۔ آج آپ کو نیب بھی برا لگتا ہے، لیکن کیا آپ نے اپنے زمانے میں نیب میں اصلاحات کرنے کے بارے میں کبھی سوچا؟ آج جب نیب عمران خان کے ٹینیور میں آپ کی گردنیں پکڑنے لگا ہے تو اب آپ کو نیب فضول ادارہ لگ رہا ہے، تو آپ کو تو بہت پہلے نیب میں اصلاحات کرنی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی کیونکہ اس وقت آپ کا مفاد میں تھا نیب۔ تو اسی طریقے سے نیب ہو، جوڈیشری ہو، یا پھر آپ کے جناب الیکشن کمیشن ہو، وہ
آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے ادارے غیر سیاسی نہیں ہیں، با اختیار ہیں، وہ کریں. تو یہ ترک کا پتہ پاکستان کے سینیریو میں اور پاکستان کی پالیٹکس میں چلتا ہوا دکھتا نہیں ہے اور کام کرتا ہوا دکھتا نہیں ہے. آپ احتجاج کر کے دیکھ لیں، آپ اس ترک کے پتے کو بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ حکومت اس کی جو حکومت کی اپنی یہاں کمزوریاں ہیں وہ حکومت کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ ہاں کہیں نہ کہیں نقصان ضرور ہوگا. اور اکراس دی بورڈ احتساب ہونا بھی ضرور چاہیے، چاہے عمران خان صاحب ہو، ان کی پارٹی ہو یا کچھ بھی ہو، منی لانڈرنگ کوئی بھی کرے، اکراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے. لیکن کرے گا کون؟ یہ اٹس اے کوسچن. اور مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز کو اس طرف کے پتے پہ اتنی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ وہ حکومت کے کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گی. دوسرا جو طرف کا بنایا جا رہا ہے آج کل، براڈ شیٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. پورا میڈیا جو ہے براڈ شیٹ جناب، یہ براڈ شیٹ کیا ہے؟ براڈ شیٹ تو ایک فراڈ شیٹ ہے. اور اس کا سوال اس کو حکومت کے ساتھ جو آپ جوڑ کر ایک ٹاک شوز کر رہے ہیں، کھوٹ ڈبیٹ جنریٹ کر رہے ہیں، اٹس اے یوز لیس. کیونکہ براڈ شیٹ کے ساتھ کو آن بورڈ کرنے والے پرویز مشرف صاحب تھے، وہ ان کے زمانے کا نیب، وہ اس کا چیئرمین نیب تھا. تو بات تو ان سے سٹارٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا، کس بیسس پہ کیا، کیوں کیا، کیا اس وقت براڈ شیٹ کی تھی آپ نے ان کے کیا اور پھر ختم کر دیا، پھر ہر جانے میں اپنے پیسے بھی آپ نے گوائے. اور جو ہے آپ تو یہ تو اس میں احتساب کا عمل عمران خان سے تو شروع نہیں ہوتا ہے، اس میں تو احتساب کا عمل جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے تو NRO دے کر وہ سب کٹا چٹا خود ہی بند کر دیا تھا سب کا. سو اب آپ براڈ شیٹ کو عمران خان کے گلے میں تو نہیں پھنسا سکتے صرف یہ کہہ کر کہ اگین براڈ شیٹ کی طرف سے یا کسی تھرڈ پارٹی کو جیسے کہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگین انہوں نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں اور معاہدے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو مشیر احتساب ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ٹاک شوز میں بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا کہ ہم نے ملاقاتیں ضرور کی ہیں، ہم ملے ضرور ہیں، ہم نے پرپوزلز بھی ضرور منگوائے ہیں، لیکن ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. پاکستان کا کوئی پیسہ نہیں لگا اس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے. اور اس وقت کاوے مساوی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو آ کر ٹی وی پر کچھ بھی بولتا پھرے، آپ اس کو کریڈیبل نہیں کر سکتے. آپ کو براڈ شیٹ کے اوپر کریڈیبل کر کے اپنے جو سیاستدان ہیں ان کا احتساب نہیں کر سکتے. نواز شریف کے اگینسٹ یا زرداری کے اگینسٹ جو بھی براڈ شیٹ کی فائنڈنگ کے CEO نے جو بولا ہے وہ تو آلریڈی وہ چیزیں ہیں جس پہ ہماری حکومتیں بھی ان کو، ہماری احتساب عدالتیں بھی ان کو سزا یافتہ کر چکی ہے. ایون فیلڈز کا معاملہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، اس پہ تو وہ ویسے بھی اکاؤنٹیبل ہو چکے ہیں، سزا ان کو مل چکی ہے. اب انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی ہے. سو اب آپ براڈ شیٹ نہیں، آپ کو براڈ شیٹ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. PDM کو اور یا اپوزیشن کو براڈ شیٹ کو ہتھیار بنا کر کچھ نہیں ملے گا. آپ کو بات کرنی ہے تو آپ اداروں کے ریفارمز کی بات کریں. براڈ شیٹ آپ کے ملک کا نظام سیٹ نہیں کر سکتی. آپ کے ملک کا نظام سیٹ کرے گا آپ کا الیکشن کمیشن، آپ کی عدالتیں، آپ کا وہ مضبوط پارلیمنٹ جو حکومت کی، کوئی بھی حکومت ہو، اس کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھے اور ہر ایک کو اکاؤنٹیبل کرے، چاہے وہ کابینہ میں موجود ہو یا کابینہ کے باہر ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت کا حصہ ہو. تو اس کے لیے تو آپ کو ایک اچھا مضبوط جوڈیشری نظام چاہیے، ایک اچھا احتساب کا ادارہ چاہیے، غیر سیاسی، مستحکم، با اختیار، طاقتور. اور یہ سب تو کیسے ہوگا؟ یہ سب تو قانون سازی اور اصلاحات کرنے سے ہونا تھا، وہ آپ نے اپنے زمانے میں نہیں کیا. تو اب اس چیز سے آپ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو جناب یہ تھا پراپر سینیریو، یہ تھے وہ ترک کے پتے اور یہ تھا وہ PDM کا اعتماد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.